ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ۔ ناظرین، جو تماشا لگا ہوا تھا، جو افواہیں گرم تھیں آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی اپائنٹمنٹ کے حوالے سے، اس کا ڈراپ سین ہوا اور اچھے طریقے سے ہو گیا۔ اس میں کوئی بدمزگی آخری وقت میں پیدا نہیں ہوئی۔ سب فریقین کا نئی آرمی قیادت پر اتفاق ہو گیا اور اب وہ ان کی تعیناتی بھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی جو سیفر کی کہانی اور اس سیفر کی جو نام نہاد کہانی تھی، اس کے ساتھ جو مقامی سہولت کار تھے اور ہینڈلرز تھے، یا جنہیں میر جعفر اور میر صادق کہا گیا، ان کا دور بھی اب ختم ہوا اور نئی قیادت آ گئی ہے، جن کا اس نام نہاد سازش سے دور دور کا تعلق بھی ہمیں نہیں نظر آتا۔ اب ایک نیا ڈرامہ بھی اپنے اختتام کو پہنچنے جا رہا ہے۔ عمران خان جا رہے ہیں راول پنڈی، اسلام آباد نہیں جا رہے۔ اسلام آباد میں صرف وہ جائیں گے ہیلی کاپٹر سے کے ذریعے اترنے کے لیے، اگر انہوں نے دے دیا ہوا، جو غالباً دے دیا ہوگا، جو گارنٹی وہ مانگ رہے تھے کہ وہاں پہ اسلام آباد میں اترنے کے حوالے سے اور جلسے جلوس کے حوالے سے، راول پنڈی میں عمران خان ایک عظیم الشان جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ عمران خان کی جو لانگ مارچ ہے، اس کا ڈراپ سین ہمیں اب ہوتا نظر آ رہا ہے کہ ان کے ڈرامے کا جو بڑا مقصد تھا کہ آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ پہ اثر انداز ہونے کا، وہ تو لگتا ہے وہ گیم ان کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔ انہوں نے بڑی کوشش کی ہے کہ سینئر موسٹ جو ہیں آرمی چیف جو ہے ان کی جگہ کوئی اور شخص لگ جائے، لیکن بالآخر ان سب کو ساتھ کرنا پڑا، کیونکہ میرٹ پہ اور سینیورٹی پہ جنرل عاصم منیر کے علاوہ کوئی آ نہیں سکتا تھا۔ جو چھوٹی سی الجھن تھی وہ بھی دور کر لی گئی ان کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے، انہیں ریٹین کرنے کی۔ اب جو معاملہ ہے، اب رہ گیا ہے صرف الیکشن کا۔ حکومت نے صاف طور پہ کہہ دیا ہے کہ ہم بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان پارلیمنٹ میں واپس آئیں، ان کے استعفے ابھی تک قبول نہیں کیے گئے۔ کل کا جلسہ ان کے لانگ مارچ کی کلمینیشن ہوگا، یا میں کہوں کہ ڈراپ سین ہوگا۔ مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان اب کوئی بڑا دھرنا دینے اسلام آباد جا سکیں گے یا جائیں گے۔ چھوٹا موٹا اگر دھرنا ہوگا بھی وہ راول پنڈی میں، وہ بھی کچھ دنوں کے لیے ہو سکتا ہے، لیکن مجھے بھی اس کے انتظامات اور اتنا اسٹیمنا اس وقت نظر نہیں آ رہا۔ ان کے لوگ کافی ایگزاسٹ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اگر انہیں فیس سیونگ نہیں ملتی ہے تو وہ پھر یقیناً عمران خان جو ہیں شاید اپنے لوگوں کو کہیں کہ کچھ عرصہ یہاں بیٹھ کر وہ ایجوٹیشن کا رستہ اختیار کر سکتے ہیں راول پنڈی میں، اور یہ سلسلہ کچھ دن تک چل سکتا ہے۔ لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس کا اب ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے اور یہ رفتہ رفتہ ایگزاسٹ ہوتا چلا جائے گا۔ اگر کل خود عمران خان اسے ایک نیا ٹرن نہ دینے، جیسے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے پاس بڑی سرپرائز ہے، مجھے نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی بڑی سرپرائز ہے۔ انہوں نے بڑا مس کیلکولیٹ کیا ہے ان کے دھرنے سے یا کل کے جلسے سے، یعنی ہفتے کو جو جلسہ ہو رہا ہے، اس جلسے میں کوئی بڑا ان کے پاس کارڈ نہیں ہے شو کرنے کے لیے۔ حکومت نے پہلے ہی دونوں بڑے فوج کے عہدیداران کی اپائنٹمنٹ کر کے اور اس پہ صدر علوی کے دستخط سے وہ نوٹیفیکیشن کیے جا چکے ہیں، اور آج 27 تاریخ کو چیئرمین چیف آف سٹاف کمیٹی اب نئے جو ہیں وہ عہدہ سنبھال لیں گے، اور 29 تاریخ کو جنرل باجوہ ریٹائر ہو جائیں گے اور جنرل عاصم منیر کو اپنی اسٹیک ان کے حوالے کر دیں گے اور وہ آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیں گے۔ تو اب معاملہ کیا ہے؟ اب عمران خان کیا سرپرائز دے سکتے ہیں؟ ان کے پاس سرپرائز دینے کو نہیں رہ گئی ہے۔ البتہ وہ کوئی ایک اور نیا اعلان کر سکتے ہیں، لیکن یہاں میں انہیں عمران خان کی زندگی کو قیمتی جانتے ہوئے اور ان کی زندگی کو درپیش خطرات اور اس جلوس کو درپیش خطرات کے پیش نظر جو کہ انٹیلیجنس کی رپورٹس آئی ہیں اور جو وارننگز انٹیریئر منسٹری نے اور ویریس ایجنسیز نے جاری کی ہیں کہ تحریک انصاف کے جلسے میں خودکش حملہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی بہت بڑی سبورژن بھی ہو سکتی ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جب کراچی تشریف لائی تھی اپنی جلا وطنی کے بعد، تو اس جلوس پہ
جو خود کا حملہ ہوا تھا اس کے نتیجے میں 180 سے لوگ زیادہ شہید ہو گئے تھے۔ تحریک انصاف کے لیے یہ ایک بہت بڑا سانحہ اور ملک کے لیے بھی ایک بڑا سانحہ ہوگا، اور اس سے پورے ملک میں ایک بڑی خوف کی فضا بھی بن سکتی ہے، اور اس کے علاوہ توڑ پھوڑ کا سلسلہ اور دہشت گردی کا اور عدم استحکام کا سلسلہ بڑھ سکتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف یہ تو اب نہیں شاید کر سکتی کہ اپنا جلسہ ملتوی کر دے، لیکن جس طرح کی وارننگز ہیں وہ ایک جائز عقلی بنیاد فراہم کرتی ہیں، جینون گراؤنڈ فراہم کرتی ہیں عمران خان کو، اور ایک سیونگ بھی پرووائڈ کرتی ہیں کہ وہ اپنا جلسہ کل کا یعنی ہفتے کو روز جو ہو رہا ہے آج اسے ملتوی کرنے کا اعلان کر دیں، کیونکہ انہیں یقیناً عزیز ہونی چاہیے اپنی زندگی بھی، اور اپنے ورکروں کی بھی، اور اپنے لیڈرز کی بھی، اور اپنے ساتھیوں کی بھی، اور شہریوں کی بھی۔ مجھے بہت ڈر لگا ہے اس بارے میں کہ کہیں ایسا واقعہ ہو نہ جائے۔ بہت طرح طرح کی قوتیں ہیں، دہشت گرد عناصر ہیں، بہت سارے بھاڑے کے کرائے کے فوج وہ بھی پھر رہے ہیں، قاتل پھر رہے ہیں، کرائے کے دہشت گرد اویلیبل ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں، اور افغانستان کی مارکیٹ میں وہ استعمال ہو سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو نے جتنی پاپولیرٹی گین کرنی تھی کر لی، اس کے آگے اب وہ سیچوریشن پوائنٹ سے نیچے جا رہے ہیں۔ انہوں نے جو پے در پے جو اپنے نیریٹو سے وہ پیچھے ہٹے ہیں، اور ان کا نیریٹو ایکسپوز ہوا ہے، اس میں اب وہ جان نہیں رہ گئی ہے۔ وہ غصہ لوگوں کا وہ اب خود تحلیل ہو گیا ہے، خود عمران خان کے امریکہ کے بیان سے پلٹ پڑنے، پیچھے ہٹ جانے، اور امریکہ مخالف ایجنڈے سے پیچھے ہٹنے کے بعد وہ اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے نکالنے میں شامل تھی، وہ اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے ہیں۔ اب غالباً ان کا نشانہ نہ جنرل باجوہ ہو سکتے ہیں، نہ پرانی فوجی قیادت، وہ بھی بدل گئی ہے، تو لہٰذا اب سین بدل گیا ہے۔ اور عمران خان لگتا یہ ہے کہ انہوں نے یہ ریئلائزیشن کی ہے جو کہ اچھی ہے، اور وہ چاہتے ہیں اور چاہیں گے کہ نئی آرمی لیڈرشپ کے ساتھ وہ اپنے تعلقات کو مخاصمانہ نہ بنائیں، جیسے وہ پچھلی قیادت کے ساتھ بنا چکے تھے، جو اصل میں انہیں لانے میں جن کا عمران خان کو حکومت میں لانے میں جن کا بڑا کردار تھا، اور ان کی حکومت چلانے میں بڑا کردار تھا، اب وہ ایک صفحے کی سیاست بھول جانی چاہیے۔ موجودہ حکومت کو بھی ایک صفحے کی سیاست بھول جانی چاہیے۔ میں حیران ہوا ہوں کہ یقیناً اچھا بات کی ہے، ویلکم کر کے، خوش آمدید کر کے تحریک انصاف نے دونوں بڑے افسران جو ہیں اعلیٰ افسران کی تعیناتی پہ انہیں مبارکباد دے کے، اور ان کے لیے اچھے جذبات کا اظہار کر کے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے کہا ہے کہ وہ انتخابات کے لیے کہ جلدی انعقاد کے لیے کوئی تمام ادارے اور شخصیات کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بارے میں اپنی ذمہ داری پوری کریں، یا اپنا وزن اس میں ڈالیں، زور لگائیں، اور ساتھ ہی انسانی حقوق کی پاسداری ہے یا انتخابات کی، اس کے حوالے سے انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ نئی فوجی قیادت بھی اس طرف توجہ دے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر وہی بات ہے جو پہلے کہی جاتی رہی ہے کہ فوج پی ٹی آئی کا ساتھ دے۔ میں سمجھتا ہوں کہ فوج جب کہہ رہی ہے کہ ہم سیاست سے دور رہنا چاہتے ہیں، اور فوج کو سیاست سے ہمیشہ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنی چاہیے، وہی آئینی تقاضا ہے، وہی قانونی تقاضا ہے، وہی جمہوری تقاضا ہے، وہی اس پارلیمنٹ کا تقاضا ہے جس میں جا کر عمران خان کل کو منتخب وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی جماعتوں کو ایک میثاق کرنا چاہیے، بلکہ یہ کہ میثاق تو آئین موجود ہے، اس پر میثاق کرنا چاہیے، اس پر اتفاق کرنا چاہیے کہ اس سے ہٹ کر ہم کوئی بھی سیاست نہیں کریں گے، اور نہ ہی کسی ادارے کو چاہیے ہوگا کہ وہ ادارے اپنی جو اداراتی آئینی حد ہے اس سے باہر نکلے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو نئے آرمی چیف بھی آئے ہیں، وہ یقیناً اپنے آپ کو سیاست سے علیحدہ رکھیں گے، وہ ملوث نہیں ہوں گے، اپنی آئینی اور قانونی فرائض انجام دیں گے، اور اس کے لیے وہ یقیناً ملک میں امن و امان کے لیے اور سلامتی کے لیے اپنا کام کریں گے۔ لیکن فوج کا کام نہیں ہے خارجہ پالیسی چلائے، فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو چلائے، فوج کا کام نہیں ہے کہ وہ ثالث بنے سیاسی معاملات میں، یا ایلچی کا کردار ادا کرے یا ثالث کا کردار ادا کرے۔ فوج کا کام سوائے وطن کے دفاع کے اور ملک کی سلامتی کے فوج کا اور کوئی کام نہیں ہے۔ جس طرح کہ فوج نے بطور ادارہ
اس بات کا تہیہ کیا ہے اور اس پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ تو یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کل عمران خان کا جلسہ جو ہے، میری دعا ہے کہ اس میں کوئی دہشت گردی نہ ہو اور امن امان سے ہو جائے، اور اسے پرولونگ کرنے کا مطلب یہ ہوگا اس دھرنے کو یا جلسے کو کہ عمران خان اپنے کارکنوں کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اور ان کے کارکنوں کو بھی ہوشیار رہنا چاہیے اور ان کی قیادت کو بھی باور کرانا چاہیے کہ وہ ان کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہترین کورس اب یہ ہے، ملک میں معاشی صورتحال بہت خراب ہے۔ آج ہی اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ جو ہیں وہ 15% سے بڑھا کر 16% کر دیے ہیں، مہنگائی نیچے نہیں جا رہی ہے، اسی طریقے سے روپیہ سنبھل نہیں پا رہا ہے۔ ہمارے پاس تو تیل درآمد کرنے کے لیے $400 بلین بھی نہیں ہے خزانے میں کہ دے کر ہم جو ہمیں ضروری چاہیے توانائی وہ امپورٹ کر سکیں۔ ایک بڑا کرائسس ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں استحکام کی ضرورت ہے، اور دنیا اس طرف دیکھ رہی ہے کہ پاکستان میں سیاسی معاملات کیسے سیٹل ہوتے ہیں۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے چیئرمین کی تعیناتی سے ایک استحکام کی طرف پاکستان بڑھا ہے۔ اب سیاسی اعتبار سے بھی استحکام پیدا کرنا چاہیے۔ اب خود عمران خان سیاسی عدم استحکام پیدا کر رہے ہیں، ساتھ ہی کہہ رہے ہیں سیاسی استحکام قائم کیے بغیر ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہو سکتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ معاشی ایمرجنسی ہے۔ عمران خان بہت سے لوگوں کی دل جیتیں گے، ان کی سوچ جیتیں گے اگر وہ اس ملک کو جو درپیش پڑے مسائل ہیں اس پر سنجیدگی کا اظہار کرتے ہوئے اپنا کنٹریبیوشن کریں۔ اس وقت اگر الیکشن مئی جون میں نہیں ہوتے ہیں تو جولائی اگست میں ہو جائیں گے، سپٹمبر میں ہو جائیں گے۔ اب مہینوں کی بات رہ گئی ہے۔ جہاں انہوں نے 7 مہینے انتظار کیا ہے، وہاں 3 4 5 مہینے اور انتظار کر لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈراپ سین ہو گیا ہے فوج میں تبدیلیوں کے ساتھ ہی، اور جس اسلوبی سے وہ طے ہوئی ہیں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہوا ہے۔ ان تعیناتیوں پہ سبھی نے اتفاق کیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی یہ امید ہے کہ کوئی فوج میں اپنا سربراہ لا کے کوئی پھر دوبارہ سے ایک صفحے کی پرانی سیاست بحال کر لیں گے، وہ بھی اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ اسی طرح سے یہ کہ آپ پنڈی میں جلسہ کر کے فوج میں دباؤ ڈالیں گے، تو میں سمجھتا ہوں اب وہاں سے آپ کو سگنل نہیں ملے گا، اور اب بہتر یہی ہے کہ آپ جی ایچ کی کو اپنی سیاست میں، انٹرا پارٹی پالیٹکس میں جو ہے آپ انہیں کھینچ کے نہیں لائیں گے۔ یہ پاکستان کی بڑی بدقسمتی رہی ہے، اب اس بدقسمتی کے باب کو بند کرنا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات میں امید ہے کہ ہفتے کا یہ جو جلسہ ہے یہ اپنے آرام سے امن و امان سے انجام کو پہنچے گا۔ بہتر ہوتا ہے اسے ملتوی کر دیا جاتا۔ اگر ملتوی نہیں کیا گیا تو اسے جلد از جلد ختم کر دینا چاہیے۔ عمران خان کی تقریر کے ساتھ اس کی دورانیوں کو مختصر تر رکھنا چاہیے، اور اس کی سیکیورٹی کے لیے بھرپور انتظامات کیے جانے چاہیے۔ مجھے اجازت دیجیے بدلوں کی نشریات سے، آپ کو کل کے جلسے کے بعد پھر ملیں گے۔